اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کافر لوگ تمہارے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر تم صبر اور تقوی سے کام لوگے لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کی کوئی بھی چال یا کوئی بھی سازش تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مثال تو وہ دی جس میں مسلمانوں سے کوتاہی ہوئی، صبر اور تقوی کا دامن چھوٹ گیا اور کافروں کی سازش اور چال کامیاب ہو گئی، اس میں مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ اب دوسری مثال اللہ تعالیٰ وہ دے رہے ہیں جس میں مسلمان ثابت قدم رہے صبر اور تقوی پہ، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی ان پہ اور کافروں کی کوئی سازش اور چال کامیاب نہ ہو سکی، مسلمان فتح یاب ہوئے۔ وہ مثال بدر کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ نے، بِبَدْرٍ، بدر کے مقام پہ، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم بہت ہی ذلیل تھے، بہت ہی کمزور تھے، بہت ہی بے بس تھے۔ کمزور کے معنوں میں ایمان میں کمزور نہیں بلکہ ساز و سامان میں کمزور تھے، ایمان میں کم درجے تھے، ایمان میں کم درجے میں نہیں۔ اللہ نے فرمایا یہاں جو اذلہ کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا کہ تم کمزور تھے، وہ کمزوری سامان کی تھی، ایمان کی کمزوری نہیں تھی۔ سامان کے معاملے میں جو تاریخوں میں آتا ہے، ایک تو تعداد بھی بہت زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد 300 اور کفار کی تعداد 1000 کے لگ بھگ یا اس سے کچھ زائد تھی، اور کفار کے پاس 600 زرہیں، مسلمانوں کے پاس 100 زرہیں تھیں، اور گھوڑے 100 تھے کافروں کے پاس، اور مسلمانوں کے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، اور مسلمان اونٹوں پہ سواری کرتے بدر میں پہنچے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر 3 آدمیوں کے پاس 1 اونٹ تھا سواری کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گروپ میں حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ تھے، اور ان کے تیسرے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور تینوں باری باری اونٹ پہ سوار ہوتے۔ حضرت علی نے اور حضرت ابو لبابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، آپ اونٹ پہ سوار رہیے، ہم اپنی باری بھی آپ کو دیتے ہیں، آپ کے ساتھ ہم چلتے رہیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، اور فرمایا کہ جتنی اجر و ثواب کی تمہیں ضرورت ہے اتنی مجھے بھی اجر و ثواب کی ضرورت ہے۔ سامان کی قلت کا معاملہ یہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بے بس تھے، تم ذلیل تھے، تم کمزور تھے بدر کے موقع پہ ساز و سامان کے اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی۔ مدد اس لیے آئی اللہ تعالیٰ کی کہ صحابہ کرام صبر اور تقوی کے معاملے میں پوری طرح جمے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ نکلے تو تھے اس قافلے کو پکڑنے کے لیے جو تجارت کے لیے شام گیا ہوا تھا ابو سفیان کی سرکردگی میں، لہذا جنگی ساز و سامان لینے کی ضرورت تو نہیں تھی، اور یہی وجہ تھی کہ باقاعدہ جنگ کے لیے یہ قافلہ نکلا نہیں تھا بدر والا۔ مطلوب صرف یہ تھا کہ وہ جو لشکر آ رہا ہے ان کا، اس کو روکا جائے اور اس کا ساز و سامان پہ قبضہ کیا جائے، اس لیے کہ یہ تو مسلمانوں کو احساس تھا کہ انہوں نے یہ جو کچھ بھی مال اسباب بیچ کے منافع کمایا انہوں نے، یہ سارے کا سارا انہوں نے ہمارے خلاف استعمال کرنا ہے اور ہمارے خلاف جنگ پہ لگائیں گے یہ۔ اس لیے مطلوب تو یہی تھا کہ اس قافلے کو روک لیا جائے اور جو کچھ وہ لائے ہیں اسے ان سے چھینا جائے۔ اور یہ تو اب پوری دنیا میں، دنیا کا تو خیر کوئی قانون ہی نہیں ہے، لیکن ایک سیدھا سا اصول یہ ہے کہ جب یہ پتہ ہو کہ یہ ہتھیار میرے خلاف استعمال ہونا ہے تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے ہتھیار کو اگر طاقت ہے تو چھین لے، تاکہ انسان کا اپنا نقصان نہ ہوئے۔ اپنے دفاع کرنا یہ تو ایک اصول ہے پوری دنیا کا، اور اسی اصول کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی کما کے لا رہے ہیں
اور جتنا کوئی سامان ہے یہ سارا ہمارے خلاف استعمال ہونا ہے، لہذا اس قافلے کو روکنا چاہیے، اس کی مزاحمت کرنی چاہیے۔ مقصود تو یہ تھا، لیکن جب وہ قافلہ بچ کے نکل گیا تو پھر صورتحال بالکل بدل گئی۔ پھر صورتحال یہ ہو گئی کہ ابو سفیان پیغام بھجوا چکا تھا مکہ میں کہ مسلمان ہمارا راستہ روکنا چاہتے ہیں، لہذا جنگجو اور جو ہمارا دفاع کرنے والے لوگ ہیں وہ ہمیں ہماری مدد کو پہنچے۔ اس کے بعد جب ابو سفیان کا لشکر بچ کے نکل گیا تو اسے پیغام بھی بھجوا دیا کہ میں بچ کے آ گیا ہوں اور اب لشکر کوئی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ابو جہل کا تکبر اتنا زیادہ تھا اور کچھ دوسرے جو سرکش لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں، اب ہم تو انتقام لے کے رہیں گے، ہماری حد تک ہوئی ہے، ہماری توہین ہوئی ہے، ہمارا راستہ روکا ہے انہوں نے، تو ہم انہیں دکھائیں گے کہ راستہ کیسے روکا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ تو باقاعدہ 1000 کا لشکر جو تھا جنگ کی نیت سے نکلا، لیکن جو مسلمانوں کا لشکر تھا وہ جنگ کی نیت سے نہیں نکلا ہوا تھا، وہ تو مال قافلے کو روکنے کی نیت سے اور ان کو جو بھی ان سے مال اسباب چھیننے کی نیت سے نکلا تھا، لہذا باقاعدہ جنگ کے لیے نکلے نہیں تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ آ گیا کہ اب تم لوگوں کو جنگی لشکر کا مقابلہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب جنگ کا فیصلہ ہو گیا، اللہ نے یہ حکم دے دیا تو تم میں سے کچھ لوگ جو تھے ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، ان کی آنکھیں کھلی رہ گئیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو خوریزی کا معاملہ ہو گیا، ہمیں جنگی لشکر کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ صورتحال چونکہ مختلف تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو کمانڈر تھے اور جو ذمہ دار لوگ تھے ان کا اجلاس بلایا تاکہ ان سے مشورہ کیا جائے کہ ان کی رائے کیا ہے۔ زیادہ تعداد انصار کی تھی، مہاجرین کی تعداد کم تھی جنگ بدر میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ مانگنے پہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اور اپنی خدمات پیش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر حضرت عمر کھڑے ہوئے، حضرت عمر نے خطبہ دیا اور اپنی خدمات پیش کی اور اپنے عہد کی تجدید کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش رہے۔ حضرت عمر کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی وہی باتیں کہیں جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے کہی تھیں، لیکن یہ تو وہ لوگ تھے جو پہلے ہی اپنے گھر بار لوٹا کے آئے تھے، ان کے خلوص میں، ان کے اثار اور قربانی میں تو کوئی شک و شبے والی بات نہیں تھی۔ اصل معاملہ تو یہ تھا کہ انصار جن کے ساتھ معاہدہ یہ ہے بیعت عقبہ ثانی میں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گے اور ان کا ہر طرح سے تحفظ کریں گے مدینے کے اندر رہتے ہوئے، مدینے سے باہر نکل کے دفاع کرنے کا معاہدہ نہیں تھا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں تشویش تھی کہ اصل معاملہ تو انصار کا ہے، انصار کی طرف سے کوئی بات آنی چاہیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں آدمیوں کی بات سننے کے بعد پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تم سے مشورہ طلب کرتا ہوں، مشورہ دو مجھے کیا کرنا چاہیے، لڑائی کے لیے تیار ہو یا نہیں ہو۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ جو انصار کے قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ سمجھ لیا اور انہوں نے عرض کی کہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ آپ کا اشارہ انصار کی طرف ہے کہ انصار جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ اس وقت پھر حضرت سعد بن معاذ نے ایسی باتیں کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خوش ہو گئی۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پہ ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے اور آپ کے تحفظ کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ کی قسم ہم جنگ کے بیٹے ہیں، ہم جنگ کے بیٹے ہیں، آپ جہاں بھی ہمیں لے جائیں وہاں ہم جائیں گے۔
اگر آپ کہیں گے سمندر میں کود جاؤ تو سمندر میں کود جائیں گے. اگر آپ کہیں گے کہ برق غمات کے کونے تک پہنچو تو ہم برق غمات کے آخری کونے تک پہنچیں گے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ برق غمات جو ہے وہ یمن کا آخری شہر تھا، اور اس زمانے میں یمن جو ہے کس کے ماتحت تھا؟ ایران کے ماتحت، جو سپر پاور تھی. سپر پاور تھی ایران، اور یمن جو ہے وہ ایران کے تابع تھا. اور صحابہ کرام نے یہ بات کہی سعد بن معاذ نے کہ اگر یمن کے آخری جو شہر ہے سارا یمن کراس کر کے یمن کے آخری کونے تک آپ کہیں گے ہمیں جانے کے لیے، سپر پاور کے دل میں ہم گھس جائیں گے، وہاں تک پہنچیں گے ہم، جہاں تک آپ کہیں گے وہاں جائیں گے. اور کہا کہ ہم وہ نہیں ہیں بنی اسرائیل کے لوگ جو کہیں کہ اذهب انت وربک جاؤ تم بھی اور تمہارا رب بھی اور جا کے تم دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھتے ہیں. حضرت صاحب نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم تو وہ ہیں جو کہیں گے کہ یا اللہ آپ کا رسول چلے اور ہم آپ کے رسول کے ساتھ چلیں، اور اللہ کا رسول ہمیں جہاں کہیں وہاں تک ہم جائیں گے. سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے، سمندر میں کود جائیں گے. اگر آپ ہمارے پاس کوئی مال رکھنا چاہتے ہیں، چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑیں، اگر لینا چاہتے ہیں تو لے جائیں. اللہ کی قسم جو آپ مال ہمارے پاس خود چھوڑیں گے وہ ہمیں اس مال سے زیادہ پیارا اور عزیز ہوگا جو آپ ہم سے لے لیں گے. ہمارے بال بچے، ہمارا گھر بار، ہماری عزت اور آبرو، ہمارا سب کچھ آپ کے لیے ہے. جیسا بھی تحفظ ہم اپنے بال بچوں کا کرتے ہیں ویسا دفاع تحفظ آپ کا کریں گے. یہ تھا صحابہ کا صبر و ثبات اور تقوی، جس کی اللہ نے گواہی دی کہ تم نے بدر کے موقع میں صبر اور تقوی کا دامن نہیں چھوڑا. ہر طرح کی پیشکش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی، اور اس تقریر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بہت خوب، اب خوشی خوشی سے چلو، ہم چل کے مقابلہ کریں گے. اور پھر اگلے ہی دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر میں پہنچ گئے تو جنگ سے ایک دن پہلے، سونے سے پہلے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بدر کے میدان میں لے کے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سردار کے قتل کی جگہ بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، کہ یہاں فلاں سردار قتل ہوگا، یہاں فلاں سردار قتل ہوگا، یہاں فلاں سردار قتل ہوگا. یہ تھی وہ بات جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے تو احد کی مثال دی کہ صبر اور تقوی کا دامن تم سے چھوٹ گیا اور اللہ کی نصرت نہیں آئی. لیکن بدر کے معاملے میں تم نے صبر اور تقوی کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پہ پکا ایمان لائے، جو تم نے عہد کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا. اللہ کا وعدہ بھی سچا ہو گیا، اللہ نے بھی نصرت کی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم ساز و سامان کے اعتبار سے بڑے کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے تقوی اختیار کرو. پھر وہی نصیحت ہے، مثال دینے کے بعد پھر وہی نصیحت فرمائی کہ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. تقوی ایسی چیز ہے کہ جو بھی آدمی اللہ سے تقوی اختیار کرے گا، اللہ فرماتے ہیں یجعل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیں گے اس کے لیے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. آگے پھر وہی بدر والا موقع ہے، اور بدر کی جنگ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اذ تقول للمؤمنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اہل ایمان سے یہ بات کہہ رہے تھے، الن یکفیکم، کیا کافی نہیں تمہارے لیے، ان یمدکم، کہ مدد کرے تمہارا ربکم، تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے، بثلاثۃ آلاف، 3000 کے ساتھ، من الملائکۃ، فرشتوں میں سے 3000 فرشتے تمہارے لیے مدد کی خاطر بھیج دے، منزلین، نازل کیے گئے. فرشتے تو زمین پہ بھی بڑے ہیں، فرشتوں کی زمین پہ کمی تو نہیں تھی، لیکن اللہ نے خاص طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ خاص اس مقصد کے لیے میں آسمانوں سے بڑی فضیلت والے فرشتے بھیجوں گا.
حضرت جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیے کہ صحابہ کرام میں سے جن لوگوں نے بدر میں حصہ لیا آپ کے نزدیک وہ لوگ کیسے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام میں سے وہ سب سے افضل لوگ ہیں جنہوں نے بدر میں حصہ لیا تھا. اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا نا کہ جو بدر والے ہیں وہ جنتی ہیں، جہنم کی آگ ان کو چھو نہیں سکتی. اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے آسمانوں سے جھانک کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بدر والوں میں نے تمہیں معاف کر دیا، آگے تم جو کچھ کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدر میں حصہ لینے والے باقی صحابہ سے افضل ہیں. تو حضرت جبرائیل نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پہ کہی کہ اسی طرح جو فرشتے آسمانوں سے نازل ہوئے تھے بدر میں مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے، فرشتوں میں سے وہ فرشتے بھی افضل ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ منزلین، زمین کے بھی فرشتے بہت ہیں تمہاری مدد کرنے کے لیے، اور فرشتہ مدد کرنے کے لیے تو ایک ہی بڑا ہے. فرشتوں کی ضرورت ہی نہیں کہ 3000 آئیں یا 1000 آئیں. فرشتہ تو ایک بھی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوط علیہ السلام کی پوری بستی کو زمین سے اٹھایا اور آسمانوں کی طرف سے جا کے نیچے پلٹ دیا. ایک فرشتہ بھی اتنا طاقتور ہے. فرشتہ تو ایک ہی بہت تھا نصرت کے لیے. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہارے لیے 1000 فرشتے بھیجوں گا پیدر پہ، آگے پیچھے آنے والے. لیکن جب میدان میں آمنے سامنے فوجیں آ گئیں تو ایک مشرک سردار تھا کرد بن جابر، اس کے بارے میں یہ افواہ پھیل گئی اور مسلمانوں تک پہنچی یا پہنچائی گئی کہ کرد بن جابر جو ہے وہ بہت سی مدد لے کے کافروں کے لیے پیچھے سے آ رہا ہے اور پہنچ رہا ہے. اس افواہ کی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ کچھ گھبرا سے گئے کہ تعداد تو پہلے ہی ان کی زیادہ ہے، ہماری تعداد تو پہلے ہی کم ہے، اور کافروں کو اور بھی زیادہ مدد مل رہی ہے. اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں 1000 فرشتہ بھیجوں گا تمہاری مدد کرنے کے لیے. لیکن جب وہ خبر پھیلی، یہ افواہ پھیلی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم مسلمانوں سے یہ بات کہو تسلی دینے کے لیے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ ان مشرکوں کو اگر کوئی مدد کہیں سے آ رہی ہے، کمک پہنچ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے 1000 فرشتے کے بجائے 3000 تمہارے پاس بھیج دے. کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے یہ؟ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی بلا کیوں نہیں، 3000 کی تعداد یا 3000 کی مدد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. لیکن آگے فرمایا ان تصبروا وتتقوا، ہاں اگر تم اور بھی صبر سے کام لو اور بھی تقوی سے کام لو. صبر اور تقوی کی تو کوئی حد نہیں ہے، صبر کی اور تقوی تو کوئی حد نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم صبر اور بھی زیادہ کرو گے، تقوی میں اور بھی آگے بڑھو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، وَيَأْتُوكُم، اور وہ ٹوٹ پڑے تمہارے اوپر. کون؟ یاتوکم. تیسری بات اللہ نے یہ فرمائی، ایک تو یہ کہ تم اگر صبر زیادہ کرو گے، تقوی زیادہ کرو گے، اور تیسری وجہ یہ کہ اگر وہ تم پہ ٹوٹ پڑے فورہم، اچانک. کون ٹوٹ پڑے؟ کافر، مشرک. اگر بے خبری میں رات کو سوتے ہوئے تمہارے اوپر اچانک ٹوٹ پڑے، تمہیں خبر بھی نہ ہو. اور اس معاملے میں بھی فرمایا کہ شرط پہلے وہی ہے کہ اس صورت میں بھی تم صبر اور تقوی سے کام لو، اور وہ اچانک تم پہ ٹوٹ پڑے. اللہ فرماتے ہیں یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. اس صورت میں
युमदिदकुम रब्बुकुम मदद करेगा तुम्हारी रब तुम्हारा बे-खमसति आलाफ 5000 मिनल मलाइकते फरिश्तों में से मुसव्विमीन मुसम्मा नाम रखा गया, निशान लगाया गया। मुसव्विमीन निशान लगाए गए या निशान वाले 5000 फरिश्ते अल्लाह ताला भेजेगा। निशान लगाए गए ऐसे क्या मुराद है? जिस तरह हर फौज की एक खास वर्दी होती है जिससे वो पहचाना जाता है, ये फौजी पाकिस्तानी फौज का है, ये हिंदुस्तानी फौज का है, ये ईरानी फौज का है, ये अमेरिकी फौज का है। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया कि वो मिले जुले फरिश्तों वाली बात नहीं होगी, बल्कि मैं उन्हें जिहाद का खास निशान, खास लिबास दे के भेजूंगा, पता चलेगा कि ये जिहाद में मदद करने वाले फरिश्ते हैं। मुसव्विमीन निशान वाले। फरमाया कि 1000 की मदद का तो वादा है बदर में, अल्लाह ने फरमाया कि वो तो आए ही आए। और फिर फरमाया कि अगर तुम परेशान होते हो कि कुफार को और मुशरिकीन को कुमक मिल रही है, तो फरमाया तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं 3000 फरिश्ते भेज दूंगा। और फिर फरमाया कि अगर तुम तकवा बहुत ज्यादा करोगे, सब्र से बहुत ज्यादा काम लोगे और तुम पे अचानक टूट पड़े काफिर, तो फिर भी तुम्हें बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। मतलब तुम्हारा ईमान देखना है, तुम्हारा तकवा देखना है, तुम ईमान और तकवे पे कायम रहोगे, तुम्हें 5000 फरिश्ते भी भेज दूंगा। और जंगे बदर में फरिश्तों की आई हुई नुसरत जो है वो सहाबा कराम ने खुद देख लिया अपनी आंखों से। जंग के बाद सहाबा कराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि या रसूलल्लाह, फलां आदमी ने किसी का ताक़ुब किया था, लेकिन ताक़ुब करते करते ही कोड़े की आवाज आई और हमला करने से पहले ही वो मुंह के बल गिर गया। और ऐ हजूम आगे बढ़ो, बुखारी शरीफ की हदीस है कि हमने ये अल्फाज भी सुने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीसरे आसमान का फरिश्ता था। अल्लाह ताला ने सारी खबर दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और जो वादा था अल्लाह ताला का वो वादा पूरा हुआ। और ये वादा जो है, ये सारी बातें अल्लाह ताला ने माज़ तारीख के वाक़यात के तौर पे बयान नहीं फरमाए, बल्कि ये वाक़यात इसलिए बयान फरमाए हैं कि ये अल्लाह का कायदा और कानून है। ये कायदा और कानून, ये ज़ाब्ता अल्लाह का उस वक़्त भी था, और आज अगर तुम ईमान में और तकवे में उसी दर्जे पे चले जाओ और उसी तरह पक्के हो जाओ ईमान में और तकवे में, आज भी अल्लाह ताला तुम्हारी नुसरत के लिए फरिश्ते नाज़िल करेगा। और ये बात बैद नहीं कि अल्लाह के फरिश्ते आज भी मुजाहिदीन की मदद करते हैं और कर रहे हैं। फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दू से, कितार अंदर कितार अब भी। बड़ी अच्छी बात कही मौलाना ज़फ़र अली खान ने कि असल जो चीज मतलूब है वो फिजाए बदर पैदा करने, अपनी जान का नजराना लेके तो आओ, अल्लाह से वादा तो करो, या अल्लाह हमारी जान, हमारा माल, हमारे बाल बच्चे, या अल्लाह ये सारे तेरे लिए हैं, जब भी तू कहेगा तेरी राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हैं हम। और अमलन ये पेश करके दिखा दो तो अल्लाह की नुसरत क्यों नहीं आएगी। अल्लाह के फरिश्ते तो आज भी उतर सकते हैं। आगे फिर अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई कि वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा लकुम वलितत्मइन्ना कुलूबुकुम वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। अल्लाह फरमाते हैं कि ये जो मैंने फरिश्तों की बात कही, 1000 फरिश्ता मैं भेज दूंगा, 3000 फरिश्ते भेज दूंगा, 5000 फरिश्ते भेज दूंगा। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं फरिश्तों का मोहताज तो नहीं। इज़ा अरादा शैअन यक़ूलु लहू कुन फयकून। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे एक कुन से तो जमीन और आसमान पैदा हो जाते हैं, मेरे एक कुन से तो जमीन जो है वो इधर उधर हो जाती है, जो मैं चाहूं कर सकता हूं एक लफ्ज कुन अदा करने से।
لیکن یہ جو فرشتوں والی بات میں نے کہی تم سے، یہ بات انسانی فطرت کے مطابق ہے، ورنہ تو ایمان تو اتنا پکا ہونا چاہیے کہ فرشتے نہ بھی آئیں، اور یہ وہ ایمان کا درجہ تو وہ ہے، لیکن پیغمبروں کا یا رسولوں کا، اور پھر ان میں سے بھی اولو العزم پیغمبر جو ہیں ان کا ایمان ظاہر ہے صحابہ میں نہیں آیا، تو آگے کہاں آئے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے تو فرشتوں نے آ کے مدد کا پوچھا کہ اگر آپ کہیں تو ہم آگ کو بجھا دیں۔ ہوا کا فرشتہ آیا، بارش کا فرشتہ آیا، حضرت ابراہیم نے کہا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، جسے مدد کرنی ہے وہ دیکھ رہا ہے، اگر مدد مطلوب ہے تو تمہارے بغیر مدد کرے گا، اور اگر مطلوب نہیں ہے تو میں اللہ کے لیے حاضر ہوں۔ یہ جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان دے کے بھی اس جان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بات یہ واضح فرمائی کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں فرشتوں کی مدد کا محتاج ہوں، اور پھر اگر یہ فرشتے میں مدد کے لیے ہی میں نے بھیجے ہوتے تو پھر یہ جو 70 تو مارے گئے اور 70 قید ہو گئے، یہ تو 140 ہوئے، اور جو 800-900 بچ کے مکے چلے گئے، اگر میں فرشتوں کو بھیجتا تو یہ 800-900 مکے نہ جاتے، ان کا قیمہ یہی ہو جاتا سب کا۔ اگر فرشتوں کو میں حکم دیتا کہ فرشتوں نے یہ جنگ لڑنی ہے، فرشتوں نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، فرشتوں سے جنگ لڑوانی مطلوب نہیں تھی، جنگ تو تم نے لڑنی ہے، میدان جنگ میں تم آؤ گے، کافروں کا مقابلہ تم کرو گے، ان کا جو خوف اور ہراس ہے، ان کی جو دھمکیاں ہیں، ان کا جو ساز و سامان اور ٹیکنالوجی ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھوں ڈال کے بات تم نے کرنی ہے۔ یہ جب سارے کام کر لو گے تو پھر میری مدد آئے گی تمہارے پاس، پھر میں مدد کروں گا تمہاری۔ اور مدد سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فنا کر دے، اللہ تعالیٰ کے کون سے سارے کافر فنا ہو سکتے ہیں؟ اور اگر فرشتے خود میدان جنگ میں آ کے لڑنا شروع کرتے تو ان میں سے کوئی ایک بھی نہ بچتا، 1000 کے لیے 1000 کیا ایک ہی فرشتہ کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سبب بتا دیا کہ میں نے فرشتوں والی بات جو تم سے کی، جو تم کو خوشخبری دی کہ 1000 فرشتہ آئے گا، اور اگر ان کو کمک آ گئی تو تم فکر نہ کرو، میں 3000 سے تمہاری کمک تمہیں مدد کر دوں گا۔ اور اگر تم تقوی اور صبر میں بہت ہی زیادہ آگے بڑھو گے اور اللہ پہ توکل کر لو گے، اور تم کو اچانک نقصان پہنچانے کی کوشش کی کافروں نے، تو میں 5000 بھی بھیج دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کی وضاحت فرما دی کہ یہ 1000 3000 5 کی بات میں نے کیوں کہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وما جعلہ اللہ، اور نہیں خوشخبری دی تم کو اللہ نے، الا مگر بشرا لکم، تم خوش ہو جاؤ، تمہیں سکون قلب حاصل ہو جائے، تمہیں لڑنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے۔ کافروں سے لڑنے کا حوصلہ اور ایمان لڑتا ہے، سامان کبھی نہیں لڑتا۔ اگر سامان لڑتا ہوتا تو کافر آج بوریا بستر لپیٹنے کی تیار نہ ہوتے۔ کافر تو ساری دنیا کو کچلنا چاہتے ہیں اور ساری دنیا پہ مسلمانوں کو تباہ اور برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارا حوصلہ بڑھانا تھا تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ دوسری وجہ یہ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے، سکینت حاصل ہو جائے تمہیں۔ دیکھیے یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے، یہ بات دل کا اطمینان حاصل کرنا یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، مجھے دکھا کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ابراہیم کیا تو ایمان نہیں لایا کہ میں مردوں کو دوبارہ زندہ کروں گا؟
ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ ایمان تو ہے لیکن لیطمئن قلبی، میرے دل کو اور بھی سکون ہو جائے جب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا کہ یہ ایسے ہوگا. یہ تو پتا ہے کہ مردے زندہ ہوں گے لیکن ہوں گے کیسے، یہ کیسے والی بات میں دیکھنا چاہتا ہوں. رول مل کے مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، گوشت ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. پھر یہ ہڈیاں جڑیں گی کیسے یا اللہ؟ یہ گوشت ان پہ چڑھے گا کیسے؟ اور پھر اس جسم میں روح پڑے گی کیسے؟ میں یہ نظارہ کرنا چاہتا ہوں اپنی آنکھوں سے. اور یہی وہ اطمینان کی کیفیت ہے جو ہر نبی کو مشاہدہ جس کا کروایا جاتا ہے. جنت اور جہنم دکھائی جاتی ہے ہر نبی کو تاکہ جب وہ لوگوں کو بتائیں جنت اور جہنم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں وہ باتیں جن کے بارے میں وہ اپنی امت کو بتائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ایک تو مطلوب یہ ہے ان فرشتوں کا نام لینا، ان فرشتوں کی خبر دینا تمہیں، تمہارا حوصلہ بڑھ جائے. بچہ چھوٹا ہے، امتحان دینے کے لیے جاتا ہے، باپ جو ہے وہ انگلی پکڑ کے بچے کے ساتھ چلا جاتا ہے. بچے کو بڑا اطمینان ہوتا ہے، امتحان تو بچے نے دینا ہے، ایگزامینیشن ہال میں بچہ جا کے بیٹھے گا. لیکن باپ نہ ہو تو بچے کا گھر سے نکلتے ہوئے دل گھبرا رہا ہے کہ جا کے امتحان دینا ہے. لیکن باپ اگر ساتھ ہے بچے کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ باپ ساتھ جا رہا ہے، امتحان تو بچے نے ہی دینا ہے. وہی بات ہے، اللہ نے فرمایا کہ لڑنا تو تم نہیں ہے، جانے تو تم نے دینی ہے، اپنے وعدہ تو تم نے خود پورا کرنا ہے. لیکن میں فرشتوں والی بات تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں تمہارا حوصلہ بڑھ جائے اور تمہارے دل کو اطمینان آ جائے کہ واقعی اللہ کی طرف سے نصرت آتی ہے. اور کیسے آتی ہے؟ وہ اس طرح آتی ہے جس طرح بدر میں آئی تھی. وہ جو فرشتوں کی مثالیں بھی بتا دیں جنگی احد کے بارے میں. حضرت انس کہتے ہیں کہ جنگی احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں سفید کپڑوں میں جنگ کرتے ہوئے دو آدمی ہم نے ایسے دیکھے جن کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. یہ ہے لتطمئن قلوبکم کہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے، تمہیں یقین آ جائے کہ مدد یوں کرتے ہیں اللہ. اور آگے یہ بات ارشاد فرمائی وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ نصرت جو ہے وہ تو اللہ نے ہی کرنی ہے اور اللہ جس طرح چاہے مدد کر سکتا ہے، فرشتے اس کے لیے ضروری نہیں ہے. جنگ بدر پہ اللہ تعالیٰ نے 4-5 طریقوں سے مسلمانوں کی مدد فرمائی. کافر بدر میں پہلے پہنچ گئے اور بدر کے اس حصے پہ انہوں نے اپنا کیمپ لگایا جو کافی سخت جگہ تھی جس پہ پاؤں اچھی طرح جمتے تھے. مسلمانوں کے لیے وہ حصہ چھوڑ دیا جو ریتلا تھا جس پہ پاؤں جمتے نہیں تھے اچھی طرح، اور یہ نقصان کی بات تھی. اللہ تعالیٰ نے ایک دن پہلے بارش برسا دی اور معاملہ اللہ نے بالکل الٹ کر دیا. جو سخت جگہ تھی وہ چکنی جگہ بن گئی، اس پہ پاؤں نہیں ٹک رہا تھا، اور جو ریتلی جگہ تھی وہ اچھی طرح جم گئی اور اس پہ خوب پاؤں جمتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ چالاکی اور ہوشیاری تھی اس کو بالکل انہی پہ الٹ دیا. دوسری بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا بھیجی ایک دن پہلے، اور تیز ہوا کی وجہ سے ریت اڑ کے ان کی آنکھوں میں اور ان سارے لشکر کو بدحال کر دیا. تیسری مدد اللہ تعالیٰ نے یوں کی، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مسلمانوں کا لشکر قلیل کر کے دکھایا اور مسلمانوں کو بھی ان کا لشکر قلیل کر کے دکھایا. ان کا لشکر قلیل کر کے دکھانے سے مسلمانوں کے تو حوصلے بڑھ گئے، اور جو حکمت تھی کافروں کو قلیل کر کے دکھانے کی
وہ یہ تھی کہ کہیں کافر جو ہیں اگر ان کو زیادہ دکھایا جائے تو وہ بھاگ نہ جائے. مقابلہ اللہ کرانا چاہتے تھے کہ مقابلہ ہو دونوں کا. اور چوتھی نصرت جو تھی وہ تھی فرشتوں کی آمد کی. اور پانچویں مدد یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھری اور وہ کنکریاں ایسے کافروں کے اوپر پھینکیں اور وہ کنکریاں ان کی آنکھوں میں پڑیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی اس کے بارے میں بھی وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ کہ جو پتھریاں تو نے پھینکی کافروں پہ جن سے ان کو کچھ نہ سوجا اور اندھے ہوئے وہ یا ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا وہ اصل میں تو نے نہیں پھینکی تھیں وہ تو اللہ نے پھینکی تھیں. یعنی یہ ساری نصرت جو تھی ہوا کا چلنا بارش کا نازل ہونا فرشتوں کا نازل ہونا تعداد کا کم و بیش کر کے دکھانا یہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں یہ ساری نصرت جو ہے یہ تو میری طرف سے ہی تھی. اور فرشتوں کی بات جو تھی وہ تو ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے تھی جس کا مطلب یہ ہے بتلانا مقصود یہ ہے کہ صرف یہ نہ سمجھتے رہے مسلمان کہ اگر فرشتے نہیں آئیں گے تو مدد کی اور کیا صورت ہوگی. جنگ احزاب میں کیا ہوا؟ جنگ احزاب میں بھی جو محاصرہ ٹوٹا وہ تیز آندھی کی وجہ سے ٹوٹا جو اللہ نے بھیجی تھی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو میں نے خوشخبری دی تمہیں فرشتوں کی وہ اس لیے تھی بشرا لکم کہ تمہیں خوشخبری حاصل ہو تمہارا حوصلہ بڑھے اس سے اور تمہارے دلوں میں سکینت پیدا ہو جائے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ اور نصرت تو آتی ہی اللہ کی طرف سے ہے العزیز الحکیم جو غالب بھی ہے حکمت والا بھی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تین باتیں ارشاد فرمائیں. اللہ نے یہ نصرت کیوں کی تمہاری؟ اس لیے کہ تم ایمان پہ قائم رہے تم نے صبر کا مظاہرہ کیا تم نے تقوی اختیار کیا. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ لِيَقْطَعَ تاکہ کاٹ ڈالے تاکہ نیست و نابود کر دے ہلاک کر دے طرفن ایک حصہ. طرف کا معنی کنارہ ہے مطلب یہ کہ کافروں کی فوج کا ایک حصہ جو ہے ایک بازو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے من الذین کفروا ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا. اور وہ کیسے اللہ نے کیا کہ 70 بڑے بڑے سردار جو تھے وہ ہلاک کر دیے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں جن کو بڑا غرور اور تکبر تھا اپنے آپ پہ. 70 سردار ہلاک ہوئے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں او یکبتہم یا پھر کافروں کے لشکروں میں سے کچھ کو ذلیل اور رسوا کر دے. کافروں کو ذلیل اور رسوا کر دے. اور 70 ہی قید ہوئے ذلیل اور رسوا ہوئے مسلمانوں کے ہاتھوں باندھے گئے. اور آگے فرمایا فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ يَنْقَلِبُوا اور وہ پلٹیں مکہ میں خائبین خائب و خاسر ہو کے نامراد ہو کے مکے میں پلٹیں. ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھائیں ہلاک بھی کر دیا ذلیل و رسوا بھی کر دیا اور ناکام اور نامراد ہو کے 700-800 کا لشکر جو ہے وہ مکہ میں پہنچا. ادھر صورتحال یہ تھی سب سے پہلے خبر لے کے جانے والے حضرت زید بن حارثہ تھے. اور وہ جب پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی اپنی دی مدینہ میں فتح کی خبر دینے کے لیے. اور جب زید بن حارثہ وہاں پہنچے تو بعض منافقوں نے دیکھ لیا پہلے تو منافقوں نے کہا کہ ہاں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے اور اوپر زید بھاگا ہوا آ رہا ہے شکست ہوئی ہے انہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ہلاک ہو گئے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گیا مسلمانوں کو شکست ہوئی اور یہ بھاگ کے آ رہا ہے اونٹنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اوپر نہیں ہے. لیکن جب حضرت زید بن حارثہ نے جا کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی عظیم الشان فتح عطا فرمائی ہے تو جو مسلمان تھے انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اللہ اکبر.
اور دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ حسان بن عبداللہ کافر تھا، مشرک، وہ وہاں پہنچا، مکہ میں حرم میں پہنچا، اور لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی پیچھے کی کیا خبر ہے جہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ واللہ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی، اس لیے کہ ابو الحکم مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، بڑے بڑے جتنے تھے وہ سارے کے سارے مارے گئے، امیہ بن خلف مارا گیا، امیہ کا بیٹا صفوان بن امیہ بھی وہیں حرم میں بیٹھا تھا۔ وہ صفوان کہنے لگا کہ اسے یہ پوچھو کہ صفوان کا کیا بنا؟ اس کا خیال یہ تھا کہ یہ پاگل ہے، اس کا دماغ ٹکانے نہیں ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ ابو الحکم بھی مر گیا اور عتبہ بھی مر گیا اور شیبہ بھی مر گیا اور امیہ بھی مر گیا، وہ سمجھا کہ یہ آدمی پاگل ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اس نے جانچنے کے لیے یہ بات کہی کہ اس سے پوچھو کہ صفوان بن امیہ کا کیا حال ہے، وہ مرا یا زندہ رہا؟ جب لوگوں نے پوچھا کہ صفوان کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کیسا ہے، مر گیا یا زندہ ہے، تو حسان کہنے لگا وہ دیکھو سامنے بیٹھا ہے صفوان تو۔ جب اس نے یہ بات کہی کہ صفوان تو سامنے بیٹھا ہے تو کچھوں کو ہوش ٹکانے آئے کہ نہیں نہیں، یہ تو بات اچھا بھلا عقل مند اور سمجھدار ہے، ہوش و حواس میں ہے، اور جو کچھ کہہ رہا ہے یہ غلط نہیں کہہ رہا۔ لیکن پھر وہ کہنے لگا حسان کہ بات یہ ہے کہ اس میں ہمارا بھی قصور کوئی نہیں تھا، جو کچھ ہوا ہے اس میں ہمارا بھی قصور نہیں ہے کوئی، میں اپنے جو لوگ تھے ان کو ملامت نہیں کرتا، اس لیے کہ ہمارا جن سے مقابلہ تھا وہ تو سفید کپڑوں والے تھے اور چتکبرے گھوڑوں پہ سوار تھے، نہ کبھی دیکھے نہ کبھی بھالے، نہ ان سے کبھی ہم نے تصور کیا مقابلے کا۔ اب تو ایسے لگتا تھا کہ ہم نے اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیے ہیں اور وہ جیسے چاہتے تھے ہمیں کاٹ رہے تھے، ہم کیا کرتے وہاں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ اتنے میں ابو لہب جو ہے وہ ٹانگیں گھسیٹتا گھسیٹتا حرم میں آ گیا، اور اس نے بھی پوچھا، اور جب حضرت عباس کے غلام ابو رافع وہیں تھے، جب حسان نے یہ باتیں کی تو ابو رافع مسلمان ہو چکے تھے، حضرت عباس بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ ابو رافع کہنے لگے واللہ یہ فرشتے تھے جن سے تمہیں واسطہ پڑا۔ ابو لہب کو اتنا غصہ آیا کہ ابو رافع جو ہے اس کو زبردست تھپڑ مارا کہ تم کیا بکواس کرتے ہو۔ وہ پھر حضرت عباس کی بیوی وہاں تھیں، انہوں نے چھڑایا ابو رافع کو کہ تم سمجھتے ہو کہ اس کا مالک یہاں نہیں تو تم اس پہ ظلم کر رہے ہو۔ اس کے صرف اتنا صدمہ پہنچا ابو لہب کو، اتنا صدمہ پہنچا کہ صرف اس کے بعد 7 دن زندہ رہا، اس کو طاعون کی بیماری لگی اور ایسا ذلیل و رسوا ہو کے مرا کہ ہفتہ بار اس کی لاش جو ہے وہ باہر پڑی رہی، اتنی بدبودار تھی لاش اس کی، اس کے اپنے بیٹے قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور جب لوگوں نے بیٹوں کو لعن و ملامت کی کہ اپنے باپ کا کچھ کرو، تو چند حبشیوں کو پیسے دے کے گڑھا کھدوایا اور گڑھے میں کھدوا کے اپنے باپ کی لاش اس میں ڈالی اور اوپر سے پتھر پھینک کے اس کو بند کر دیا۔ یہ تھی وہ بات جو اللہ نے فرمائی کہ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، کہ نامراد ہو کے واپس پلٹیں گے۔ یہ میں نے مدد کی تمہاری، اور مدد اس لیے کی تھی کہ تمہارا تو میں حوصلہ بڑھاؤں، تمہیں میں خوشخبریاں دوں اور تمہارے اوپر سکینت نازل کروں، اور اس کے مقابلے میں ان کو میں ہلاک کروں، ان کا بازو کاٹ کے رکھ دوں، ان کی جو طاقت تھی اور قوت تھی اس کو کچل ڈالوں، اور پھر ان نے تمہارے ہاتھوں ذلیل اور رسوا کراؤں قید کرا کے، اور پھر وہ اس طرح مکے واپس جائیں جہاں وہ چودھری بنے ہوئے تھے کہ ذلیل اور رسوا ہو کے اپنے شہر میں واپس پلٹے، منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ واپس جاتے ہوئے کافر جو تھے
انہیں کوئی سوجا ہی نہیں کہ وہ اکٹھے مل کے جائیں، تتر بتر ہو گئے سارے، کوئی کسی راستے جا رہا ہے، کوئی کسی راستے جا رہا ہے، کوئی کہیں سے جا رہا ہے، دو چار ادھر ہیں دو چار ادھر. فرمایا انقلبوا خاسرین، خائبین، اس طرح میں ان کا مقابلہ کرو گے تم لوگ، اور فرشتوں یہ حال کریں گے، ہلاک بھی ہوں گے، ذلیل و رسوا بھی ہوں گے، اور خائب و خاسر ہو کے مکے میں واپس جائیں گے. اگر مسلمان اپنے ایمان پہ پکے ہوں تو اللہ تعالیٰ تو آج بھی اللہ کا وعدہ وہی ہے. یہ جو اتنی دیر لگی 10-12 سال کی، یہ اللہ تعالیٰ اگر ہم اپنے ایمان پہ قائم ہوں تو یہ 10 دن بھی نہ لگیں. یہ تو ایک دن میں اللہ فیصلہ کر دیں، جس طرح اللہ نے بدر میں ایک دن میں فیصلہ کر دیا، اسی طرح آج بھی اللہ ایک دن میں فیصلہ کر دیں. یہ جو 10-11 سال لگے ذلیل میں کرتے ہوئے، یہ 10 سال نہ لگتے اگر ہمارا ایمان پکا ہوتا، اگر ہم اپنے کچے ایمان والے نہ ہوتے، اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار ہوتے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پہ چلنے والے ہوتے، تو 1000 فرشتے کی تو ضرورت نہیں ہے، ایک فرشتہ ہی کافی تھا ان کافروں کے لیے. یہ 10 سال ہماری کمزوری کی وجہ سے لگے ہیں، انشاءاللہ ذلیل و رسوا ہوں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے نصرت کی ہے آج بھی مجاہدین کی، اور اللہ تعالیٰ مجاہدین کی نصرت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کافروں کو اسی طرح ذلیل و رسوا کریں گے جس طرح بدر میں کیا. بدر کی ذلت و رسوائی کافر آج تک نہیں بھول سکے، اور انشاءاللہ آج کی ذلت بھی تم صدیوں تک یاد رکھو گے. 50 ملک تم نے اکٹھے کر کے مسلمانوں پہ تباہی اور بربادی پھیلائی، اور لاکھوں کی جانیں تم نے ضائع کر دیں، بستیاں ہلاک کر دیں، بچوں کو ہلاک کیا، تم نے ناحق ہلاک کیا. اور کہتے تم یہ کہتے ہو کہ ہم لاشیں گرا نہیں کرتے، تم نہیں گنتے. ٹھیک ہے تم نہیں گنتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ایک ایک جان جو ہے وہ بیت اللہ سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ تو گنتا ہے، اللہ نے گن گن کے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک کا بدلہ لیں گے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ذلیل و رسوا کریں گے. ذلت و رسوائی اللہ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ قیامت تک ذلت و رسوائی ان کے لیے لکھ دی گئی ہے. لا یفلح الکافرون، کافروں کو کامیاب نہیں ہونے دینا میں. تم چاہتے ہو کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دو. اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرک کتنا بھی انہیں تکلیف ہو، کتنا بھی انہیں رنج اور صدمہ ہو، میں اپنے نور کو ساری دنیا میں پھیلا کے رہوں گا. یہ پھیلے گا انشاءاللہ، وہاں تک اللہ کا دین پہنچے گا، وہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچے گی جہاں تک سورج کی کرنیں جاتی ہیں. یہ روک نہیں، جس طرح سورج کی کرنوں کو روکنے پہ قادر نہیں ہے کافر، اسی طرح اللہ کے دین کو روکنے پہ قادر نہیں ہے. آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، مسلمانوں پہ مصیبتیں آئیں گی کافروں کی طرف سے، لیکن بات وہی ہے کہ جتنا تقویٰ اور صبر اختیار کرو گے اتنی اللہ کی نصرت اور مدد بھی آ جائے گی. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کی توجہ دلائی، اور وہ بات ہے جنگ احد سے متعلق. اب تک یہ جو باتیں تھیں ساری کی ساری یہ جنگ بدر کے بارے میں تھی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد میں مسلمانوں کو اجتماعی طور پہ بڑا نقصان اٹھانا پڑا، مسلمانوں کی شہادتیں بھی زیادہ ہوئیں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے، دان شہید ہوا، اور حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے زخمی حالت میں یہ بات نکلی کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس قوم نے اپنے نبی کو زخمی کیا ہے، حالانکہ وہ نبی تو انہیں اللہ کی دعوت دے رہا تھا، اللہ کا پیغام پہنچا رہا تھا ان کو. حضرت انس کہتے ہیں کہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لیسا لک من الامر شیء، لیسا لک من الامر شیء، لیسا نہیں ہے، لکا واسطے تیرے، من الامر فیصلے کرنے کے معاملے میں، شیء کچھ بھی. بڑی واضح آیت ہے، بڑے واضح الفاظ ہیں، بڑے سادہ الفاظ ہیں، بڑے سیدھے الفاظ ہیں، کوئی اس میں ایج پیچ نہیں ہے، کوئی مبہم نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے نبی، فیصلہ کرنے میں تیرا کوئی اختیار نہیں ہے، فیصلہ جو ہے وہ میرے اختیار میں ہے. فیصلہ تو میں کروں گا
کہ یہ قوم فلاح پائے گی یا نہیں پائے گی، دین نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، ہدایت دینی یا نہ دینی ہے، نبی تیرا اس معاملے میں کوئی دخل نہیں ہے، یہ میرا معاملہ ہے، میں جسے چاہوں گا ہدایت دوں گا، جسے چاہوں گا ہدایت سے محروم رکھوں گا، جسے چاہوں گا بخشوں گا، جسے چاہوں گا عذاب دوں گا، جسے چاہوں گا جنت میں بھیجوں گا، جسے چاہوں گا جہنم میں بھیجوں گا۔ لیس لک من الامر شیء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ بات آپ نے زبان سے کیوں نکالی کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی؟ جس کو میں فلاح دینا چاہوں گا وہ فلاح پائے گا۔ ابو سفیان جنگ بدر میں کہاں تھے؟ جنگ احد میں۔ جنگ بدر میں کمانڈر تھا ابو جہل، قتل ہو گیا۔ جنگ احد میں کون تھا کمانڈر کافروں کا؟ ابو سفیان۔ ابو سفیان کو اللہ نے ہدایت دی یا نہ دی؟ جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا کون تھا؟ خالد بن ولید۔ خالد بن ولید کو اللہ نے ہدایت دی یا نہ دی؟ حضرت حمزہ کو قتل کرانے والی کون تھی؟ ابو سفیان کی بیوی ہند۔ اللہ نے ہدایت دی اسے یا نہیں دی؟ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے کو تیر مارنے والا کون تھا؟ شہید کرنے والا واشی تھا۔ اللہ نے واشی کو ہدایت دی یا نہیں دی؟ اللہ نے واشی کو ہدایت دی۔ حالانکہ بعض حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کا اتنا کلک تھا، اتنا دکھ تھا، اتنا صدمہ تھا، حضرت حمزہ کی بہن کو منع کر دیا کہ بھائی کی لاش کو نہ دیکھنا۔ اس طرح مسرح کیا ہوا تھا، اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کی ہوئی تھی لاش کہ پہچانی نہیں جاتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے کہ شاید حضرت حمزہ کی بہن میری پھوپھی صبر نہ کر سکے، کوئی جزا فضا کا کلمہ زبان سے نکل جائے، اللہ کی جناب میں کوئی گستاخی کی بات نہ نکل جائے، لیکن کروڑ رحمتیں ہوں ان عورتوں پہ بھی، صحابیہ کرام پہ بھی، صحابیات پہ، جن کا ایمان جو ہے وہ ویسا ہی تھا جیسا اللہ کے رسول نے ان کو حکم دیا تھا۔ بہن کہنے لگی یا رسول اللہ فکر نہ کریں۔ بہن نے دیکھا بھائی کو اور زبان سے ایک کلمہ تک نہیں نکالا، اتنا صدمہ ہوا حضرت حمزہ کا۔ یہ وہ کلک تھا کہ اللہ کے رسول نے یہ بات زبان سے نکال ڈالی کہ واشی کا اسلام تو میں قبول نہیں کروں گا۔ جیسے یہ بات تھی لیس لک من الامر شیء، اللہ کے رسول کی زبان سے بات نکلی، اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا کہ تمہاری زبان سے یہ بات کیوں نکلی، یہ تو میرے ہاتھ میں ہے بات کہ کس کو میں ہدایت دوں، کس کو گمراہ کروں، کس کو جنت میں بھیجوں، کس کو جہنم میں بھیجوں، یہ تمہارے ہاتھ کی بات نہیں ہے۔ اور اس بات کے باوجود جب واشی آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واشی آ رہا ہے اور اس کا اسلام قبول کرنا ہے۔ اللہ کے رسول کی کیا جان ہے کہ اللہ کا رسول کہے یہ حالہ میں نہیں کرتا۔ اللہ کا رسول کیسے کہہ سکتا ہے؟ ہم نے تو دین کو بنا رکھا ہے کھیل۔ حضرت صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، حضرت صاحب جنت میں لے جائیں گے۔ قربانی کا بکرا دے دیا علی حجویری کی قبر پہ، علی حجویری خود ہی شفاعت کرا لیں گے ہماری۔ 11ویں 12ویں دے دی عبد القادر جیلانی کے نام کی، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ طہارت ہے، نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، کچھ بھی نہیں۔ زندگی ساری جو ہے وہ کبائر میں، قتل و غارت میں، بدماشی میں، شرابوں میں، زنا میں، سب کچھ ہے، اور چڑھا کے سیدھے قبر جنت میں جانا ہے۔ ہاں جی عبد القادر جیلانی کے مرید ہیں، علی حجویری کے مرید ہیں، فلاں کے مرید ہیں، فلاں کے مرید ہیں۔ اللہ نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جواب دے دیا کھڑا کھڑا جنگ تبوک پہ۔ اور پھر یہ ایک موقع کی تو بات نہیں ہے، یہ ایک موقع کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جنگ تبوک پہ بعض منافقوں کو اجازت دے دی۔ اللہ کے رسول کو پتا تھا یہ منافق ہیں، بے ایمان ہیں،
یہ جہاد پہ جانا نہیں چاہتے، یہ بہانے کر رہے ہیں. اس لیے چونکہ مخلص نہیں تھے، اللہ رسول جو بھی آتا، یا رسول اللہ میری فصل پکی ہے، یا اللہ میرے گھر میں کوئی محافظ نہیں ہے، یا اللہ ہمارے گھر میں بچے ہیں، یا رسول اللہ یہ عذر ہے، مجھے فلاں کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اچھا جاؤ اچھا جاؤ اچھا جاؤ. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح اجازت دینے پہ اللہ تعالیٰ یہ بات آیت نازل فرمائی، لما ذنت لہم، لما ذنت لہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے کیوں اجازت دی ہے ان کو؟ میں ان کا سچ اور جھوٹ نکھیڑنا چاہتا تھا، پتا چلے کہ یہ جھوٹے ہیں یہ سچے ہیں، میں سچ اور جھوٹ نکھیڑنا چاہتا تھا ان کا. لما ذنت لہم، تو نے ان کو اجازت کیوں دی ہے؟ بات کے جو انداز ہے اسے پتہ نہیں چلتا کہ اتھارٹی کس کی ہے. کون ہے اتھارٹی؟ اتھارٹی تو اللہ ہے جو پوچھ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تیرے رب کی قسم ہم ہر ایک سے سوال کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کریں گے، نوح علیہ السلام سے بھی سوال کریں گے، ابراہیم سے بھی پوچھیں گے، موسیٰ سے بھی پوچھیں گے، عیسیٰ سے بھی پوچھیں گے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کیا کر کے آئے ہو دنیا میں؟ کیا مجال ہے عبد القادر جیلانی کی، کیا مجال ہے علی حجویری کی یا معین الدین چشتی کی؟ جہاں دار مجبور مقہور ہیں وہاں نبی اور صدیق مجبور ہیں، وہاں تو نبی اور صدیق ہی نہیں چلتی. دھوکے اور فریب میں نہ رہنا کہ کوئی ہمیں بشوا لے گا، کوئی ہمیں ہدایت پہ لگا دے گا، کوئی جنت میں لے جائے گا یا جہنم سے بچا لے گا یا سفارش کرا لے گا. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عقیدہ سیدھا کر دیا کہ پھپھی اپنے عمل ساتھ لے کے جانا، میری بیٹی اپنے عمل ساتھ لے کے جانا، میں کسی کام نہیں آؤں گا. جس کو اللہ پکڑ لے گا اس کے مقابلے میں اللہ رسول کسی کے کام نہیں آئے گا. پکڑ لیا نا اللہ نے. اللہ کو پتا تھا میں نے ابو سفیان کو ہدایت دینی ہے، اس کو میں نے جنت میں بھیجنا ہے. اللہ کو پتا تھا میں نے خالد بن ولید کو جنت میں بھیجنا ہے. اللہ کو پتا تھا میں نے واشی کو جنت میں بھیجنا ہے. اللہ کو پتا تھا میں نے ہند کو جنت میں بھیجنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات آگے فرمائی، اور یتوب علیہم اور یعذبہم، اللہ چاہے تو ان پہ نظر کرم کر دے، اللہ چاہے تو ان کے اوپر پلٹ آئے، اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے، اور یعذبہم، یا چاہے تو ان کو عذاب کرے. جن کو اللہ نے جہنم میں بھیجنا تھا، جن کے مقدر میں جہنم تھی، ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا جہنم سے، جنت میں بھیجنا تھا، اللہ نے ان کو ایمان نصیب کر دیا. اللہ آگے فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، بے شک آج یہ ظالم ہیں. جنگی عہد کے موقع پہ آج یہ لوگ واقعی ظالم ہیں، آج یہ لوگ واقعی مشرک اور کافر ہیں، لیکن اس کے باوجود تیرا یہ اختیار نہیں کہ فیصلہ تو کرے کہ جنت میں کون جائے گا جہنم میں کون جائے گا. اور پھر یہ بات اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائی قرآن مجید میں. قیدی پکڑے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کے ذریعے فدیہ طے کر دیا. حضرت عمر کا موقف یہ تھا، رائے یہ تھی، یا رسول اللہ یہ کافر ہیں، مشرک ہیں، اور انہوں نے بڑے ظلم کیے ہیں، اسلام کا راستہ روکا ہے انہوں نے، لہٰذا ان کو قتل کر دینا چاہیے. جو میرا رشتہ دار ہے میرے حوالے کرے، میں اس کو قتل کروں، اور جو دوسرے صحابہ کے رشتہ دار ہیں ان کے حوالے کرے، وہ ان کو قتل کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابوبکر صدیق کی رائے جو تھی وہ مختلف تھی. رائے کا اختلاف ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. رائے کو کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے اور موقع دینا چاہیے اختلاف رائے کا. اختلاف رائے کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اختلاف رائے کے بعد جب ایک بات طے ہو جائے یا ایک بات واضح ہو جائے تو اپنی رائے پہ اصرار کرنا، اپنی رائے پہ جمے رہنا، اپنی رائے پہ ضد کرنا، یہ ہے غلط.
اختلاف رائے کرنے میں کوئی حرج نہیں. جب رائے کا اختلاف ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ رائے تھی اس پہ فیصلہ دے دیا کہ ان قیدیوں سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے. مقابلے میں رائے کتنی تھی؟ ایک تھی حضرت عمر کی کہ ان کو قتل کرنا چاہیے. لیکن قربان جائیں حضرت عمر کی فراست کے اور حضرت عمر کی دور اندیشی کے. اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی دوسرا نبی ہوتا تو عمر ہوتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو بعد میں حضرت عمر خلیفہ بن گئے. اور جب کوئی نیا حکمران آتا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنی مرضی کے آدمی ادھر ادھر کرتا ہے. فلاں وزیر، فلاں مشیر، فلاں گورنر، فلاں پسندیدہ، فلاں ایسا، فلاں ادھر کو ادھر کر دیا، ادھر کو ادھر کر دیا. حضرت حذیفہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ فلاں فلاں آدمی جو ہے ہماری امت میں منافق ہے. اور حضرت حذیفہ نے کسی کو بتایا نہیں، وہ راز کی بات تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کی بات بتائی کہ حذیفہ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں کہ ہماری امت میں فلاں فلاں آدمی منافق ہے. جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو کچھ آدمیوں کو ادھر ادھر کیا، منصب سے، ان کی کرسیوں سے کچھ کو ہٹا دیا، کچھ کو بدل دیا. جب حضرت عمر نے یہ کام کر لیا تو حضرت حذیفہ کو بلایا. کہنے لگے حضرت عمر حضرت حذیفہ سے کہ حذیفہ میں تمہیں یہ تو نہیں پوچھتا کہ منافق کون کون سے ہیں، یہ تو نہ بتاؤ، اس لیے کہ وہ تو تم نے وعدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، راز کی بات ہے، وہ تمہارے پاس ہی رہنی چاہیے. لیکن مجھے صرف اتنا بتا دو کہ جو میں نے حکمران مقرر کیے ہیں، جن کو میں نے کلیدی عہدے دیے ہیں، جن کو میں نے وزارتیں اور مشارتیں دی ہیں، ان میں کوئی منافق تو نہیں ہے؟ حضرت حذیفہ کہنے لگے کہ عمر ان میں کوئی منافق نہیں ہے. جو آدمی تم نے لگا دیے ان میں کوئی منافق نہیں ہے، ان ناموں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو تم نے رکھا ہو. باقی بڑی فراست تھی حضرت عمر کی. اور جو حضرت عمر کا فیصلہ تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض. نبی کے لائق یہ بات نہیں تھی کہ وہ کافروں کو قیدی بنا کے رکھتا جب تک پوری طرح کفر کو کچل نہ ڈالے. مطلوب یہ تھا کہ ان کافروں کو قتل کر کے کچل ڈالو، طاقت کو، کافروں کی طاقت کو. یہ موقع ہے ان کو کچلنے کا، کھلی جنگ میں تمہارے سامنے آئے ہیں یہ. اب یہ تمہاری اپنی ثوابدید پہ ہے کہ تم ان کی کتنی طاقت چھوڑتے ہو یا کتنی طاقت کچلتے ہو. تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرۃ واللہ عزیز حکیم. تم نے فدیہ قبول کر کے دنیا کا مال چاہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو آخرت کو پسند کرتا ہے کہ تم بھی آخرت پسند کرتے. آگے فرمایا لولا کتاب من اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بار پہلے سے لکھ دی نہ گئی ہوتی، سبقا لمسکم فیما اخذتم عذاب علیم، لمسکم تم کو آ پکڑتا جو کچھ تم نے لیا ان کافروں سے، عذاب عظیم، عذاب عظیم. یہ اللہ نے کس کو مخاطب کیا ہے؟ اللہ کے رسول کو. اے نبی، اللہ نے تمہارے لیے معافی لکھ دی تھی کہ تم فدیہ قبول کرو گے اور اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اگر اللہ نے یہ معافی تم سے نہ لکھی ہوتی تو میں تمہیں عذاب دیتا کہ تم نے فدیہ کیوں لیا ہے. اتھارٹی کون ہے؟ اللہ کی صفات میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کے معاملات میں. للہ الشفاعۃ جمیعا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ سفارش اور معافی ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، کسی دوسرے کو ذرہ برابر اللہ نے اختیار نہیں دیا. بات پھر وہی ہے، 10 مرلے کا ہمارا پلاٹ ہوتا ہے، ہم اس میں سے 2 انچ کی جگہ کسی کو اگر کوئی دے دے یا چھین لے ہم سے، ہم قتل پہ اتر آتے ہیں. 2 انچ کی جگہ کوئی دوسرے کو نہیں دیتا. اللہ اتنا بڑا آسمان زمین بنا کے کسی کے حوالے کیوں کر دے؟
عبد القادر جیلانی نے کیا کیا ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ عبد القادر جیلانی کو اپنا سفارشی سمجھ لے. علی حجویری نے کیا سنوارا ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ اس کو سفارشی بنا لے اپنا. اللہ نے خواجہ معین الدین چشتی جو ہے کیا اللہ نے بنایا ہے؟ اللہ کا بنایا ہے خواجہ معین الدین نے. بات بڑی سخت ہے لیکن اللہ نے خود ساتھ بات کہہ دی. ہم کیا کریں؟ اللہ نے نبی کو کہہ دیا کہ تیرا کوئی اختیار نہیں ہے. جب اللہ کے نبی کا کوئی اختیار نہیں تو پھر باقی جو امتی ہیں ابو بکر کا کوئی اختیار نہیں, عمر کا اختیار نہیں, علی کا عثمان کا اختیار نہیں رضی اللہ عنہم. باقی پھر اختیار کس کا باقی رہ جاتا ہے؟ کیسے کیسے قصے اور کہانیاں بنا لیے. منکر نکیر آئے عبد القادر جیلانی نے اور پھر وہ واقعات لکھے ہیں, ایسے ڈگوسلے اور ایسے جھوٹ لکھے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھے نہیں ہیں. قبر کے معاملات کس نے دیکھے ہیں؟ نہیں جی, خواب میں ملے تھے اور عبد القادر جیلانی نے منکر نکیر کا ہاتھ پکڑ لیا کہ تم نے اللہ کی جزا میں گستاخی کیوں کی, کہ تم نے کہا کہ آدم کو پیدا کیوں کر رہے ہو, آدم خون ریزی کرے گا. انہوں نے کہا یہ ہم نے تو نہیں کی, ہم اللہ سے پوچھ کے آتے ہیں یہ کیوں گستاخی ہوئی. اور پھر اللہ نے عبد القادر جیلانی سے کہا کہ عبد القادر جیلانی میں ان فرشتوں کی میں سفارش کرتا ہوں, چھوڑ دو ان کو. عبد القادر نے کہا کہ میری جب تک میرے مریدوں کی بخشش نہیں کرے گا میں نہیں چھوڑوں گا اسے. عبد القادر جیلانی سے اللہ نے وعدہ کر دیا کہ عبد القادر جیلانی جو تیرا مرید ہوگا اسے میں کچھ نہیں کہوں گا, اسے سوال جواب نہیں کروں گا. کیسی کیسی باتیں ہیں, کیسے کیسے ڈھکوسلے ہیں, کیسے کیسی گمراہی پہ لگا دیا امت کو. قرآن چھوڑ کے باقی گمراہی ہے. قرآن چھوڑ کے باقی گمراہی ہے. اگر ہدایت دینی ہے, کسی نے ہدایت حاصل کرنی ہے تو قرآن پڑھے, قرآن میں ہدایت ہے. یہدی للتی ہی اقوم, سیدھے راستے کا, سچے راستے کا, صراط مستقیم کے پر لگائے گا یہ قرآن. ہدایت دیتا ہے, یہ رہنمائی کرتا ہے یہ قرآن اس راستے کی طرف. للتی ہی اقوم, بالکل سیدھا راستہ, صراط مستقیم کا راستہ قرآن بتاتا ہے. آگے اللہ نے فرمایا یعذب من یشاء, جس کو وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے. یغفر لمن یشاء, جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. ویعذب من یشاء, جس کو چاہے گا عذاب دے گا. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے, بڑا مہربان ہے. بار بار اللہ نے فرمایا یہ زمین میری ہے, یہ آسمان میرا ہے, یہ سورج اور ستارے چاند سے یہ میں نے بنائے ہیں, سمندر اور پہاڑ یہ میری ملکیت ہے. کسی پیر کا, کسی ولی کا, کسی نبی کا کوئی زور نہیں ہے ان چیزوں پہ. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, یسبح للہ ما فی السماوات والارض, زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے, اللہ کی تسبیح کرتی ہے, اللہ کی حمد کرتی ہے. یہ ایک ناہنجار انسان ہے جو کبھی مشکور ہوتا ہے, شکر گزاری کرتا ہے عبد القادر جیلانی کے دروازے پہ جا کے, کبھی ابھی علی حجویری کے دروازے پہ جا کے, کبھی خواجہ معین الدین چشتی کے دروازے پہ جا کے, حالانکہ ناکام اور نامراد ہے ہوگا وہاں جا کے. سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اور فرمایا کہ جس کو میں چاہوں گا اسے عذاب دوں گا, جسے میں چاہوں گا جنت میں بھیجوں گا. اور اللہ نے کر کے دکھا دیا. جنگ موتا کے موقع پہ میں نے جیسے بتایا آپ کو 2000 کی تعداد اور 3 لاکھ کا مقابلہ تھا آپس میں. کوئی نسبت ہی نہیں تھی, نہ اسلحے کی, نہ قوت کی, نہ افراد کی. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو 3 لاکھ کے اتنے بڑے لشکر سے بچا کے لے آئے. اس زمانے میں اردن جو ہے یہ روم کے تابع تھا, اور اردن کا جو کمانڈر تھا وہ جو گورنر تھا فوجی آدمی تھا. جب اس نے یہ جنگ موتا دیکھی جس میں 2000 اور 3 لاکھ کا مقابلہ ہوا اور خالد بن ولید لشکر کو لے کے واپس آ گئے, وہ اتنا متاثر ہوا کہ اسلام قبول کر لیا. اس نے کہا کہ یہ سچا دین, جس 2000 کے لشکر کو جس اللہ نے بچا لیا ہے یہ لشکر سچا لشکر, یہ واقعی اللہ کے نبی پہ ایمان لانے والے لوگ. گورنر تھا وہ,
اسلام لے آیا. جب کیسر کو پتا چلا کہ گورنر جو ہے یہ باغی ہو گیا ہے, اس نے اسلام قبول کر لیا ہے, اس نے وہیں اٹلی سے یہ آرڈر بھیجا, روم سے آرڈر بھیجا کہ اس کو گرفتار کر لو. گرفتار ہو گئے. اس نے 2 آپشن دیے. ایک آپشن یہ ہے کہ دوبارہ عیسائی ہو جاؤ, دوسرا آپشن یہ ہے کہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. گورنر کہنے لگا کہ میں موت کے لیے تیار ہوں. واپس پلٹ کے میں عیسائی نہیں بنوں گا, جو مرضی کر لو, مارنا ہے گولی مار دو, لیکن اسلام نہیں چھوڑوں گا. ساری زندگی کفر میں گزاری, آخری لمحے پہ اللہ تعالی نے جنت نصیب کر دی. یا پھر لمن یشاء, اللہ کہتے ہیں جسے چاہتا ہوں میں بخش دیتا ہوں. ابو طالب ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے رہے, بڑی مدد کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزار تھے ابو طالب کے, اور بڑے خواہشمند تھے کہ ایمان لے آئے ابو طالب. آخری وقت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا میرے کان میں لا اللہ کہہ دو. لیکن جو مشرک تھے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے, انہوں نے کہا کہ ابو طالب اپنے باپ دادا کے دین کو بٹا لگا کے نہ مرنا, باپ دادا کا دین نہ چھوڑنا. اسی دین پہ مر گیا. اللہ فرماتے ہیں یعذب من یشاء, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کتنی ہی خواہش کیوں نہ ہو یہ ایمان لے آئے, میں جس کو ایمان نصیب نہیں کروں گا وہ جہنم میں ہی جائے گا. یا پھر من یشاء و یعذب من یشاء, جسے میں چاہوں گا بخشوں گا, جسے میں چاہوں گا جہنم میں ڈالوں گا. وادخلی جنتی, جنت میری ہے, کسی کی جنت نہیں ہے. نہ علی حجویری کی جنت ہے, نہ عبد القادر جیلانی کی جنت ہے, نہ معین الدین چشتی کی ہے, نہ اللہ شواز کی ہے, نہ امام بری کی ہے, یہ کسی کی نہیں ہے. اللہ نے تو قرآن میں فرما دیا کہ جنتی, یہ میری جنت ہے, جس کو چاہوں گا داخل ہونے دوں گا, جس کو چاہوں گا باہر روک لوں گا. فرمایا نا حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے آئیں گے کچھ لوگ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے کہ میری امت کے لوگ ہیں آنے دو. فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیسی کیسی بدعتیں جاری کر دیں, آپ کا دین چھوڑ کے بدعتی دین اختیار کر لیا انہوں نے. فرمایا کہ سحقن سحقن سحقن, ان بد نصیبوں کو دور لے جاؤ مجھ سے, ہٹا دو پڑے ان کو. یا پھر لمن یشاء و یعذب من یشاء, جسے میں چاہوں گا جنت میں بھیجوں گا, اور جسے میں چاہوں گا جہنم میں بھیجوں گا. بڑی ضرورت ہے قرآن کی ان تعلیمات کو عام کرنے کی. دین کی خدمت اگر کوئی کرنا چاہتا ہے, کوئی اپنے ماں باپ کی بھلائی کرنا چاہتا ہے, اپنی اولاد کی بھلائی کرنا چاہتا ہے, اپنے کنبے اور قبیلے کی بھلائی کرنا چاہتا ہے, تو سب سے بڑی بھلائی یہ ہے قرآن کی تعلیم پہ لگا دو اپنے بھائیوں کو, اپنے کنبے قبیلے کو, اپنی اولاد کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے اعزاء اقارب کو. سب سے بڑی دین کی خدمت یہ ہے, اپنا بھی بھلا ہے اس میں اور مخلوق خدا کا بھی بھلا ہے اس میں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت.